بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، واقعی صحیح کسی نے بات کہی ہے کہ کتے کے دم کو آپ 10 سال نلکی میں ڈالے رکھیں نا، وہ سیدھی نہیں ہوگی کبھی بھی۔ معاف کیجئے، کچھ یہی حال ایم کیو ایم کا ہے۔ ایم کیو ایم سے مراد اب یہ آپ لندن لے لیں یا کراچی لے لیں یا لاہور لے لیں یا پشاور لے لیں، جو مرضی لے لیں، بشاخ انہوں نے اب اپنے نام بدل لیے ہیں، لیکن ذہنیت ان کی جناب وہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ یہ جب ان کا عروج تھا، یہ 2000 غالباً 4 یا 5 کی 7 کی بات ہے، لاہور میں انہوں نے اپنا دفتر کھولا تھا، تو مجید نظامی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ان کا کوئی اگر یہ مطلب ملک کی سیاست میں آئی ہیں تو آپ ان کا کوئی یہاں فورم وورم کرائیں۔ تو ہم نے پھر حمید نظامی حال میں نے پروگرام کرایا، تو فاروق ستار صاحب وہاں تشریف لائے تھے تقریر کرنے کے لیے، اور جو ان کے یہاں ممبران تھے کچھ جو انہوں نے بیچارے کٹھے کیے تھے، ان کو بھی یہ لائے تھے۔ پتہ نہیں 150-200 بندے تھے جن کو یہ لائے تھے، اور بالکل ایسے جیسے فوجی ڈسپلن میں نہیں لوگ آتے کہ جناب بچے ہیں تو عورتیں ہیں اور اس طرح ترتیب بنی ہوئی ہے، ان کو ایسے اس نے آگے بیٹھ، بالکل اس طرح ٹرینڈ فوجیوں کی طرح وہ آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ مقامی لوگ بھی یہ سننے آئے تھے، ان کو اس بات کا تو پتہ تھا گنڈے بدماش ہیں، انہوں نے کہا بٹنا ہے۔ وہاں پر ایک بندہ ہمارے یہاں بیٹھا ہوا تھا، جب فاروق ستار نے تقریر شروع کی تو وہ ہم سوال جواب کے نشست کراتے تھے۔ مقرر جو تقریر کرتا تھا اس کے بعد ہم آڈینس سے کہتے تھے آپ سوالات کریں، وہ سوال ان تک جاتا تھا اور وہ اس کا جواب دیتے تھے۔ ایک بندے نے جب انہوں نے تقریر ختم کی تو سوال کیا، جو مقامی بندہ تھا، یہاں لاہور کا رہنے والا تھا کوئی، اس نے کہا کہ جی آپ نے جو کچھ کہا بالکل جھوٹ کہا ہے، آپ نے تو وہاں پنجابیوں کو یہ کی، اس نے وہ کراچی سے ہی میرا خیال مائگریٹ ہو کے بیچارہ لوٹ پوٹ کے ادھر آیا تھا، اس نے ایسے 2 سوالات کیے۔ تو یہ خواجہ محمد اظہار الحسن صاحب نے ان دنوں وہ سوٹ پہنا ہوا تھا، ہے جی، یہ بندہ پچھلے صف سے اٹھ کر آیا اور اس نے آ کے اس بندے کو مارنا شروع کر دیا۔ ہم نے پہلے سے گارڈ وہاں پہ ایکٹر رکھے ہوئے تھے، میں نے ان کو پکڑا اور اس کو کہا کہ انسان کے بچے بن کے بیٹھنا، تو بیٹھنے تو باہر نکال دوں گا، یہ کراچی نہیں ہے کہ تم یہاں پہ مطلب بات ہی نہیں کسی کو کرنے دو گے۔ اور اس بندے کو بھی بیچارے کو، جو ہماری بہت زیادتی تھی، مجھے آج تک اس پہ افسوس ہے، میری صحافتی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہے، ہمیں باہر نکالنا پڑا۔ تو یہ مجھے خواجہ اظہار الحسن اس دور سے ابھی تک یاد ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی خارش جو ہے نا، الطافی خارش ان کے بدن سے، ان کے دماغوں سے نکل نہیں رہی۔ یہ ہو گیا، وہ رضوی ہو گیا، وہ جو بھاگا ہوا ہے وہ ہو گیا، یہ 2-4-10 بندے جو وہاں گئے، یہ بادر نخواستہ انتہائی مجبوری میں یہ آئے ہیں ادھر عمران خان کی طرح۔ میں بار بار اس بات کو وارن کرتا رہا ہوں، اور اب بھی آپ عمران خان کو کہتے ہیں تو یہ عمران خان کو یہ تو کوئی مدد نہیں دے رہے، نہ کچھ کر رہے ہیں۔ میں نے اب یہ اس کا کیا کہ ابھی انہوں نے 8 تاریخ کو نا ایک خطاب کیا تھا یہاں کراچی میں، جو اس کی 75ویں کے پتہ نہیں 500ویں کے کتنی یہ منا رہے ہیں برسی، یا اس کی قیام کی تاریخ جو منا رہے ہیں، ذرا یہ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ خواجہ اظہار الحسن صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ ٹی وی شو مجھے بھیجا انہوں نے اپنا، کہنے وہ دن گئے میاں جب تم اپنے آفیسز میں ہمیں مرغا بنا لیا کرتے تھے۔ میں نے کہا حالات خراب ہیں مگر اتنے بھی خراب نہیں ہیں کہ تمہارے گھر کے آگے تمہیں مرغا نہ بنا سکیں۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، یعنی وہ کہتے ہیں نا رسی جل گئی پر بل نہ گئے۔ ابھی تک ان کی انسانوں کو مرغا بنانے کی جو ان کے اندر انسٹنکٹ ہے نا، وہ نہیں باہر نکل رہی، اور یہ جب داؤ لگے گا میں آپ کو بتاؤں، یہ ایسا انتقام آپ سے لیں گے۔ جتنے پاکستان کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں نا امریکہ میں، یوکے میں، سب سے آگے یہ لگے ہوتے ہیں، اور انڈین شہریوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ، سب کو پتہ ہے۔ یہ کہکشاں حیدر وہاں بیٹھ کے کیا کر رہی ہے امریکہ میں، پاکستان کے بچوں کو پتہ ہے، جو حالات سے باخبر ہے۔ ابھی تھوڑے دن ہوئے کہ یہاں
اس نے ایک سروے کیا تھا سمر ٹی وی نے کراچی میں کہ ان کا جو سنہری دور تھا اس دور کا اور آج دور کا کیا فرق ہے. تو عتیق میر جو کراچی چیمبر آف کامرس کے تاجروں کے لیڈر ہیں, انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی. انہوں نے کہا جی مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ پچھلے 5 سال میں کراچی میں ایک بھی ہڑتال نہیں ہوئی, اور 1913 سے 14 تک کراچی میں 700 سے 800 تک ہڑتالیں انہوں نے کروائی تھیں. جب جی چاہتا تھا ڈنڈے پکڑ کے آ جاتے تھے, مارتے کرتے تھے, جو گنڈا گردی بدماشی کرتے تھے مجھے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کراچی کا اس وقت ہر شہری جو خواہ وہ ایم کیو ایم سے اس کا تعلق تھا خواہ نہیں تھا, ایمانداری سے آپ اس سے پوچھ لیں, وہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. تب کراچی کیا تھا؟ جرائم کا گڑھ تھا. بھتہ خوری, یہ جو ہیں یہ جو طاق کے نشانے لگا کے انسانوں کو قتل کیا جاتا. میں کہتا ہوں ہسپتالوں میں لوگوں کو نامعلوم حملہ آور جو مار کے چلے جاتے تھے, کر دیتے تھے. عتیق میر صاحب نے بتایا کہ جی کراچی کے میں روزانہ 3 ارب روپے کا جو ہے نا نقصان ہوتا تھا ایک ہڑتال والے دن. اور آج کیونکہ آج روزانہ کراچی میں 3 ارب روپے کا وہ ہمیں منافع ہو رہا ہے جو ہمارا بزنس ہوتا ہے. بزنس تو خیر الحمدللہ بہت آگے ان کا چلا گیا ہوگا. یہ تھے وہ بندے. مجھے وہ دور یاد ہے جب ایک مرتبہ اس نے بیچارے ایدی نے کوئی چندے وندے کے لیے نا وہاں بیٹھنا شروع کیا تھا, تو یہ اس کو قتل کرنے لگے تھے. انہوں نے جتنی وہاں یہ ویلفیئر تنظیمیں تھیں, یہ برنی وغیرہ جتنے ان کے بیٹوں کو, برنی صاحب کو جو دھمکیاں دی ہیں, جو بدماشیاں کی ہیں, وہ جو اللہ بخشے وہ مولوی صاحب مار گئے ہیں جو ان کے ٹاؤٹ تھے, جو اس سودے بازی کرایا کرتے تھے. یہ ساری کل کی کہانی ہے, سب کو لوگوں کو پتہ ہے. زندگی یہاں الطاف حسین کی انگلی کے اشارے پہ چلتی تھی, حالانکہ بیٹھا تو وہ لندن میں ہوتا تھا. اور یہ کہا اس نے, وہ حیدر رضوی نے, اس نے کہا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہاں کوئی سسٹم, یہاں الطاف حسین کی حکومت چلتی ہے, اور کراچی کا ہیڈ کوارٹر جو ہے نا وہ 90 ہے, اور کوئی نہیں ہے, کوئی فوجی یہاں مطلب کور نہیں ہے, کور ہیڈ کوارٹر نہیں ہے, یہ ہے کراچی کا ہیڈ کوارٹر, یہاں آؤ جس نے بات کرنی ہے. یہ اب پھر آ گیا ہے, اب انہی خیالات کے ساتھ وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا ہے. اب پھر انہوں نے ہل جل شروع کر دی ہے, جیسا کہ میں نے خواجہ ہزاروں حسن کا آپ کو سنایا. ان کی اب خواہش تو بڑی آنا کہ ان کے سیکٹر آفیسز جو ہے نا بند ہو چکی ہیں کچھ. اب ان کا جھگڑا کیا ہے عمران خان سے. عمران خان کو تنگ کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہمیں واپس چلاؤ, 90 واپس چلاؤ. 90 تو میرا خیال ان کو مل گیا ہوا ہے واپس. ہمارے سیکٹر آفس چلاؤ, ہمارے یہ کرو, ہمارے وہ کرو. بھائی وہ تم نے ناجائز قبضے کیے ہوئے تھے وہاں پہ, وہ تو گورنمنٹ نے جگہ گرا دی ہیں. شادی ہال بنائے ہوئے تھے, گراؤنڈوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے. کراچی کو تو تم نے بنا دیا تھا اجاڑستان. اور وہ وہاں صرف 2 طرح کے لوگ رہتے تھے, ایک جو غالب تھے, ایک جو مغلوب تھے. غالب تم تھے, مغلوب وہ تھے بیچارے جو تمہارے ممبر تھے. اتنے ظالم لوگ ہیں. انہوں نے جب اس کو مارا ہے نا وہ صابری کو, یار یہ وہاں جھنڈے لے کر آ گئے اس کی لاش لپیٹنے کے لیے, کہ اس کی خود ہی مارا اور اس کو دفن کر رہے تھے اپنے جھنڈے میں. یہ ہمیشہ ایسا کرتے, اپنے بندے کو خود مار کے اس کو رینجر کے کھاتے میں ڈال دیتے تھے, جھنڈے میں دفن کر دیتے. میں کہتا ہوں آپ جرنیلوں پہ جو مرضی الزام لگا دیں, لیکن یہ جو جنرل راحیل شریف کا احسان ہے, یہ خدا کی قسم یہ قوم کو نہیں بھولنا چاہیے. جب رینجر گھسی ہے نا پہلی مرتبہ وہاں 90 میں, انہوں نے ایک بچے کو گولی اندر مار دی تھی, یاد ہے نا آپ کو. تو وہ بیٹھا چیخ رہا تھا لندن میں, یہ لپیٹ کر لائے تھے بندوقیں, اندر آ کے چلائی گئیں, وہاں رکھی گئی. وہاں سے اتنا خطرناک اسلحہ برآمد ہوا. یہ وہ اسلحہ تھا جو وہ غوری جب ان کا تھا نا منسٹر یہ جہاز رانی کا, تو جتنے وہ کنٹینر غائب ہوتے تھے یہاں سے نیٹو کے, وہ سارا اسلحہ ان کے پاس تھا. 35,000 کے قریب جو بڑی دنیا کی مطلب طاقتور ترین گنیں وہ غائب کی ہوئی ہیں انہوں نے وہاں. یہ جو چھاپے مارنے سے نکلتی ہیں نا, ٹینکیوں میں چھپا ہوا اسلحہ برآمد ہو گیا, تو تہہ خانے میں فلانا فرشتے سے نکال لیا, قبرستان سے نکال لیا. یہ وہی تو اسلحہ ہے.
اور یہ تو بھائی بیٹھے ہوئے تھے، یہ جو اب یہ چمونا بنا پھرتا ہے نا ٹڈو، یہ جو بڑا اخلاقیات کا ماموں جان بنا ہوا ہے، یہ آپ کا ڈاکٹر فاروق، اور یہ تو بھائی یو این او کی فوج کو بلا رہا تھا کراچی میں، یہ کہتا تھا یو این او کی فوج ادھر آ کے ہمیں انصاف دلائے۔ یہ تو دن رات انہوں نے پوری دنیا کی امبیسیوں کو خط لکھ کے کہا کہ آپ کراچی پہ قبضہ کر لیں، کراچی کے لوگ جو ہیں وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں پاکستان سے۔ یہ ریکارڈ پہ نہیں ہیں باتیں؟ ایسے لوگوں کو کیا ایسے اگنور کر دیا جاتا ہے؟ لیکن میں حیران ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے لیے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ وہ جو ہے وہ جو ان کا فرنٹ مین ہے جناب زرداری صاحب کا ہے جی، میرے خیال سارے کیسوں میں سے ہو گیا بری، وہ شاید 2 کیس رہ گئے ہیں اس کے، جس سے پاسپورٹ نکلا تھا ایران کا، جو ایران انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہا تھا، جس نے کتنے دھماکوں کا اعتراف کیا، جتنے جو مرضی کرو، بس آپ کو اس پناہی حاصل ہونی چاہیے۔ اور یہ اس گنڈا گردی، اس بدماشی کی جو بنیاد ہے، آپ لاکھ کہیں اس میں یہ تھی ایم کیو ایم، لیکن اس کا بانی جو ہے وہ پاکستان کا سابقہ صدر آصف علی زرداری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔